کے بھی دیا نا تو وہ کہیں گے نہیں مانتے ہم، جاؤ کیا کرنا تم، نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. اب یہ یعنی امریکی بیڑا آ جاتا ہے پاکستان کی کراچی میں، تو آپ وہ پتھراؤ کریں گے، اس پر بد دعائیں دیں گے. میں ایک ذمہ دار آدمی، اس کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ اس نے مجھے بتایا کہ یعنی رشیا کی ایک آبدوز جو ہے پاکستانی سمندر میں خراب ہو گئی. رشیا کی آبدوز پاکستانی سمندر میں خراب ہو گئی. اب پاکستان کو کوئی پتہ نہیں. اب رشین جو ہیں وہ اپنا جھینگے پکڑنے کے بہانے کہ اس علاقے میں جھینگے ہیں، ہم جو ہے نا پکڑ رہے ہیں نا، تو دراصل وہ نیچے آبدوز جو تھی نا اس کو وہ ریپیئر کر رہے تھے. تو امریکہ نے پاکستان کو بتایا یہ جھینگے شینگے نہیں پکڑ رہے، اصل بات ہے نیچے ان کی آبدوز ہے. لیکن جب وہ چیز ڈسکلوز ہوگی، رشیا نے اعلان کر دیا، انہوں نے 50 کلومیٹر ڈائیمیٹر مقرر کر دیا کہ 50 میل تک اگر کوئی بندہ آیا اس ایریا میں ہم ماریں گے. تو وہ آرام سے 10-15 دن اپنی آبدوز ٹھیک کر کے چلے گئے. کوئی ان کو اب یہ کیا ہے؟ طاقت ہے نا. ٹھیک ہے، دیکھو نہیں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی ہے کہ 12-15 سال محنت کی ہے انہوں نے، 250-300 بندے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج ابو سفیان کو روکنا ہے، چلو روکا انہوں نے. پھر دیکھیے اس وقت کی جو ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی ہے، کبھی وہ خندق کرتے ہیں، کبھی وہ بدر میں لے جاتے ہیں، کبھی اور بھی پہاڑی ہے تو اس علاقے میں ان کو جنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ادھر آگے جنگ کرو، اور کبھی وہ جنگ خندق ہوتی ہے خندق کھود دیتے ہیں. مطلب اس سے یہی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، بیسٹ ٹیکنالوجی تھی، انہوں نے استعمال کی ہے. حالانکہ یعنی وہ پیغمبر تھے، وہ اللہ کے یعنی ان کو کوئی بھی یعنی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمام یعنی جو سند ہے وہ قرآن کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ آپ زخمی بھی ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، آپ بھوکے بھی رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم اس انا کی اس شخصیت کے ہم اپنے یعنی اپنے سے نہ ہونے کا یقین، اللہ ہی اوپر سے کچھ کرے کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ بھی کوئی ہاں ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں. اور اقبال کہتا ہے کہ لذت حیات انا کی انفرادیت، اس کا اثبات، اس کا توسیع اور استحکام سے وابستہ ہے. اب وہ کوئی قوم بھی ہو، ہم تو اس چیز کے انکاری ہیں. وہ یعنی وہ قرآن کہتا ہے تم ہو، یہ کائنات ساری جو ہے نا یہ تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس کو مسخر کرو، تمہارے لیے جو ہے نا مسخر کر دی گئی ہے، تم آگے بڑھو. اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ جناب یعنی یہ کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ تمہارے روابط ہیں، ان روابط کو ٹریس آؤٹ کرو. یہ آئنسٹائن نے یہ آج سے 1000 سال پہلے بھی یہ چیز تو موجود تھی جو آئنسٹائن نے دریافت کی ہے. اب بے شمار اور بھی ایسے پہلو ہیں جو آگے دریافت ہو. تین برے اعظم میں حکومت تھی، انہوں نے نہیں کی. آدھی سے زیادہ دنیا میں ان کا قبضہ تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود بس جو اس وقت کے حساب سے زیادہ انہوں نے عمارتیں ہی بنائی ہیں، باغ ہی بنائے ہیں، عمارتیں بنائی ہیں، مسجدیں بنائی ہیں. تو آج بھی جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب اب تو یہ ہے نا اس میں سیدھی بات ہے کہ بلکہ میں تو ایک لفظ اور بھی استعمال کروں گا کہ شعوری طور پر مسلمان بنو اگر کامیاب ہونا ہے تو. بالکل بچا گیا. مطلب جو ہے نا یہ جو بات ہے نا کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں وابی ہوں، میں جناب اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو تمہیں آپ کو اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھو نا یہ ابن تیمیہ جو ہے وہ 13ویں صدی میں آیا اور اس نے آ کے وہ شور مچایا ہے
ہیں اس نے کیا میں نہیں مانتا ان کو کسی کو نہیں مانتا یہ چاروں جو فقہ ہے یہ نہیں ہے ٹھیک صحیح آج ہم کو خدا خود کہتا ہے میں نے دین مکمل کر دیا ہے قرآن میں فرمایا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے تو آج ہم جو ہے نا آپس میں لڑ رہے ہیں جی فقی مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں تشریحات تفسیروں میں پڑے ہوئے ہیں اور جب خدا خود کہتا ہے کہ نہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم سے پہلے والے کیا کر کے گئے ہیں یا بعد میں آنے والے کو بارے میں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کرنا ہوگا ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو زندگی دی گئی تھی اس کے اندر تم نے کیا کیا تم سے کتنے خلق خدا راضی ہوئی خوش ہوئی کتنا تو ان کو فائدہ پہنچایا تمہارے مال سے تمہارے طور طریقے سے انہیں کیا ان کے لیے تم نے آسانیاں پیدا کی خلق خدا کے لیے تم نے کیا کیا اللہ تو ہم سے یہ آپ نے پوچھے گا معاملات تمہارے کیسے تھے عبادات کیسی تھی اس بارے میں پوچھا جائے گا تو بس بات یہ ہے نا کہ دیکھو نا ہمیں تو یعنی جو خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے بالکل اس طرف نہیں جا رہے اس کو پکڑنا پڑے گا ٹھیک ہے قرآن کو سمجھنا پڑے گا قرآن ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے اچھا وہ کتابیں جو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے اور جو ہے نا اب ان کے جو ماننے والے ہیں یعنی ان کو اپنی کتاب کے حوالے سے ان کو کہا ہے کہ بھئی تم وہ وحدت الوجود کے ان کا ایمان ہے لیکن وہ چھوڑ گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار فطرت اور کائنات کو ہم ہیں تو ہم کائنات کو حالانکہ ان کا جو وہ یعنی اقبال کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری فساد کی جڑ ہی یہ ہے عمل ہے ساری فساد کی جڑ عمل ہے اور اس کے انا کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم ترک عمل کرو بس عمل سے زندگی بنتی ہے جنم میں ہاں یہ خاکی اپنی فطر میں نوری ہے ناری ہے یہ کہ عمل پہ زور دیتے ہیں وہ عمل پہ وہ کہتے ہیں نہیں گھر بیٹھ جو آرام سے تسبیح کرو تو اب اقبال نے طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی رباعیات میں بھی انہوں نے کہا نا کہ تیرا تن روح سے ناشنا ہے عجب کیا آہ تیری نارسا ہے تنے بے روح سے بیزار ہے حق خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے کہ تم تو چلتی پھرتی لاشیں ہو تو خدا تو حی القیوم ہے اسے بڑے طریقے سے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز ہو روزہ ہو قربانی ہو حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے محبت کا جنوں باقی نہیں ہے رگوں میں خون باقی نہیں ہے صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں یعنی تو وہ پورا کلام اس کا ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدائی قسم وہ میں کیا کہوں وہ لیکن وہ دوسری قوموں نے اپنا جو ہے نا اس کو ترجمہ تک کر لیا ہے لیکن ہم جو ہے نا بس لیکن نہیں اب جو ہے نا میں کہتا ہوں کچھ قدرت جو ہے نا وہ جبر کرے گی انشاءاللہ یہ ہم نے بات کر رہے ہیں یہ جتنے مسالک کے بڑے بڑے ہیں یا دانشور ہیں بدکتے کیوں ہیں اسی وجہ سے بدکتے ہیں علامہ اقبال کے کلام سے یعنی اس کی بنیادی وجہ ہے پھر وہی ہے کہ یعنی اسلامی تعلیم جو ہے انتہائی زبردست پیغام عمل ہے علامہ کہتے ہیں کہ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک ایک زبردست پیغام عمل ہے اب دیکھو خلفائے راشدین کے بعد جب ہم ملکیت کا بادشاہت کا شکار ہو گئے تو وہ پیغام عمل جو ہے وہ رفتہ 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 وہ کنورٹ ہو گیا کس میں وحدت الوجود میں یہ ہے وہ بات اب جو ہے نا ہمارے سارے جو ہے نا وہ اسی وجہ سے اقبال جو ہے نا وہ اس بعض دفعہ اس کا وہ جلال میں تو آتا ہے نا وہ دیکھو نا وہ کیا اس نے یہ دیوبندیوں کے بارے میں کہا ہے کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ وہ کہتا ہو تو انہوں تو الف بیتا نہیں پتا
وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جس کو یہ 20ویں صدی کا اولیاء اللہ کہتے ہیں، حسین احمد کو. بر صغیر کا ہاں، بالکل. اجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے بو الجبیس. کہتا اگر اس کو دین کا پتہ ہوتا، اس کو الف بے کا پتہ ہوتا تو یہ اس قسم کی اول فول نہ کہتے. ہاں، وہ کہتا ادھر آؤ با مصطفیٰ براسا کیش کہ دین ہما اوست گربا او نہ رسیدی تمام بولیبس. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ قرآن کا یہ مفہوم ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. تو یہ اور چکروں میں پڑے ہوئے تھے. بالکل. یہ وہ وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو یہ بدکتے ہیں ہاں کہ بھائی آپ جو دیکھو نا زمانہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو اصل چیز تو سند جو ہے وہ جو ہماری برہان ہے وہ تو قرآن ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بات جناب نا وہ اور ڈاکٹر صاحب زیادہ دور کی بات نہیں، میں چونکہ اچھا خاصا وہ عمر رسیدہ ہوں، وہ قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں یعنی اس کا خود گواہ ہوں کہ مسجد میں اس بات پہ جھگڑا کہ اب جناب نا جیب میں جو ہے نا اگر فوٹو ہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور لاؤڈ سپیکر پر جناب نا اذان دے رہے ہیں نہ تقریر کر رہے ہیں. آج 50 سال کے بعد جناب نا اس کے بغیر یہ تقریر ہی نہیں کرتے. اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ ایک فقہ کہہ رہا ہے کہ حضور نور ہے اور ایک کہہ رہے ہیں بشر ہے. ایک کہتے ہیں کہ جناب نا حضور جناب نا وہ غیب کا علم جانتے ہیں، دوسرے اللہ کہتے میں نے ان سوالوں کو پوچھنا ہی نہیں ہے. تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں، یہ انہیں چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس کا مطلب مین جو چیز ہے ہماری باتیں بھی اس لیے اثر نہیں کرتی، برکتیں اس کی نہیں اللہ کی طرف نازل ہوتی کہ ان کا ہم نے خشوع ختم کر دیا، ان کی روح ختم کر دی ہم نے. نماز تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور روح نہیں ہے. حج عمرے بھی ہو رہے ہیں، 30 لاکھ بندہ حج بھی کر رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارا کوئی ایمان سن رہا، کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے. میں خود بتاؤں کہ مسجد میں اگر نیا جوڑا آپ پہن کے جائیں نا تو جناب آپ وہاں نہیں رکھتے، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. آپ کو اللہ کے گھر میں یقین نہیں ہے اللہ کا، آپ وہ نیا جوڑا جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں آگے رکھتے ہیں، سر کے سامنے، نظروں کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. یہ کہتے ہیں کہ آگے نہ رکھو نماز نہیں ہوتی، اور پیچھے رکھو تو وہ جوتے نہیں ہوتے. پیچھے رکھ کے نماز پڑھو تو جوتے کا ہو جاتے ہیں، آگے رکھ کے پڑھو تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. بلکہ میرا ایک دوست ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑا بادشاہ ہے وہ نا، وہ مجھے ایک دن بڑے راز سے کہتا ہے کہ منظور صاحب اگر نیا جوڑا ہو نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جوتیاں رکھی ہوتی ہیں نا، ایک جوتی کسی جگہ رکھو، دوسری جگہ رکھو، دور رکھو. کہتا جوتی چور جو ہے نا وہ اتنا ٹائم نہیں لگاتا، ہاں لہٰذا جناب نا وہ جوتی کبھی چوری نہیں ہو. میں نے کہا یار دیکھو اس نے کتنی زبردست بات کی ہے. ایک جوتی نہیں، وہ کیا کرے گا، وہ جوڑا ہی سے کام آئے گا نا. اب اسے کیا پتا کدھر کتنی فرصت نہیں ڈھونڈے گا، یہ اتنا ٹائم ہوگا وہ ڈھونڈے. اور جناب تو اب جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جی سر صرف میں کہتا ہوں کہ وہ زمین تیار ہے جی، ٹھیک ہے. اب جس طرح اقبال نے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا رویا ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ مجھے کوئی دوست دے ہیں. تو میں کہتا ہوں کبھی آج اقبال آج ہے دنیا میں تو وہ بڑا خوش ہو کہ آج اس کے آج بے شمار اس کے ساتھی ہیں کہ میرے رازداں اور بھی ہیں ابھی اقبال کے راز. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اب اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فرقے اور یہ پارٹیاں اور یہ گروہ بندی جو ہے نا یہ بہت ٹوٹ رہے ہیں سر، بہت ٹوٹ رہے ہیں. دیکھیں نا خلافت الملوکیت اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. پہلے آرمی 75 سال کی بات نہیں کر سکتا تھا، اب آرمی کے بارے میں اسٹیبلش کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بچہ بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی اور وہ پیچھے رہ کے سارے کام وہ کرتے تھے، سب کچھ کرتا تھا، کھل کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. آپ جناب
کہتے ہیں لٹکاؤ جناب فلانی CNC کو لٹکاؤ. آپ دیکھو نا یہ یعنی قرآن کے مفہوم انہوں نے کتنے بدل دیے ہیں. اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں. جی جی. سمجھے گا نہ تو جب تک نہ بے رنگ نہ ہو ادراک. وہ کہتا ہو تم نے یہ 72 فرقے بنا کے ہیں. اب جو ہے نا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا آیت کا کہ بھئی نہیں قرآن کو جو ہے نا بڑا وہ وضو کر کے اور پاکیزہ ہو گئی. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف جب تم راغب ہو تو تمہیں ذہنی طور پر بالکل واش ہونا چاہیے. اگر پہلے سے کوئی بت ہیں تو ان کو نکالو. اگر پہلے سے بت اگر آپ کے ذہن میں ہے، اقبال کہتا ہے کہ کھویا گیا جو مطلب افتاد و دو ملت میں. ہر فرقے کا رہنما جو ہے نا کوئی نہ کوئی شخصیت ہے. اور وہ قرآن کے مطابق وہ تو شرک ہے. وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہر سفر کر رہے ہیں، سوئے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، لیٹے بھی پڑھتے ہیں، بیٹھے بھی پڑھتے ہیں، بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں. ہم لوگ ادھر احترام میں اتنی اونچی جگہ رکھتے ہیں کہ ہاتھ ہی نہ پہنچے. وہ میں نے دیکھا عربیوں کو ماشاءاللہ کتاب اور قرآن بھی جیب میں ہوتی ہے، جب بھی سفر میں ہوں کہیں ہوں فارغ ہوں وہ بیٹھ جاتے پڑھنے کے لیے. تو اب جو یہ نہیں بتاتے کہ پوری بنی نوع انسان جو ہے وہ بالکل کوئی اگر انسان اللہ کو نہیں بھی مانتا تو اللہ تو اس کا ہے. وہ اللہ کا اس کے وہ اللہ کی مخلوق اب یہ امتی ہے. بڑی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس امت میں پیدا ہوا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے سعودی عرب سے کوشش کی تھی اقبال کے خطبات پر پابندی لگوانے کی. یہ کامیاب نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ اس خطبات میں تو اس نے کہا ہے نا کہ بھائی جناب نا یہ اسلام بطور ایک یعنی تہذیب کے تمدن کے یہ جو یعنی نسل قوم علاقہ اس کو نہیں مانتا. اسلام کے نزدیک تو پوری بنی نوع انسان ایک ہے. یعنی کو کتنی خوبصورتی ہے کہ پوری بنی نوع انسان ایک ہے اور اس کی زندگی کا سرچشمہ روحانی ہے. اسلام اسے کہتا ہے حی القیوم. یہ ہے. اب جب یہ چیز مانی جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. یہی روحانی جمہوریت ہے جس کو اسلام نے اچیو کرنا ہے. صحیح بالکل. یہاں آپ دیکھیں نا اب پوری دنیا میں مسلمانوں میں دیکھو نا کہ یہ چھوٹی چھوٹی تحصیل ہو گئی. اب اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ جو جس قبیلے کا کوئی پرانا بندہ ہے وہ جناب نا صاحب جائیداد بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے. سارا سال ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں، جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے ہم ان کو پھر ووٹ دے دیتے ہیں. اقبال نے تو وہ دیکھو 20ویں صدی میں کہا نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ڈاکٹر صاحب 20ویں صدی میں اس نے کہا ہے. تو یہ چیز ہے جس سے یہ بہت زیادہ بدکتے ہیں کہ یار یہ تو اب دیکھو نا وہ تو کہتے ہیں نا کہ توحید جو ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام. روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. اے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. ایک جگہ وہ کہتے ہیں بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب
آپ اپنا کام جاری رکھیں. آپ بہت جہاد کر رہے ہیں انشاءاللہ سر. ہیں, اور میں 24 گھنٹے اس میں لگا ہوں سر. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے جتنے پیغام ہیں یہ عام آپ ہماری اس قوم آپ سمیت بے شمار لوگ ہیرو ہیں جو لگے ہوئے ماشاءاللہ. ہاں خدا کی قسم آپ جو نا اس دور میں یہ بہت اصل عبادت یہی ہے, لوگوں کو اویئرنیس جگانا, آگاہ کرنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ کریں گے جی, انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ سر.